بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اس وقت ظاہر ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اوپر ہمیں عملی اقدامات جو کرنے ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ خارجہ کے محاذ کے اوپر، یعنی سفارتی جو محاذ ہے اس کے اوپر پاکستان کتنا کامیاب ہے، کتنا ناکام ہے، یہ بھی ایک اہم سوال بھی ہے اور بحث بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں، خاص کر کے بگڑتی ہوئی اکانومی ہے، اس وقت سیاسی بحران ہے، مین لیڈرشپ جیل کے اندر ہے، احتساب چل رہا ہے، اکا دکا اپوزیشن کی آوازیں ہیں جو کہ باہر ہیں اور جو بات کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر آج کو دیکھا جائے کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے، اپوزیشن کل جماعتی کانفرنس کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن لاک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی نام اپوزیشن قیادت کے حوالے سے بہت اہم نظر آتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ ہم نے سوچا آج ان سے ہی ایک نشست رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی ایک معاشی صورتحال بھی خراب ہے، سیاسی صورتحال بھی خراب ہے، ایسے میں آپ نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ آپ نے ایسا کیوں سوچا ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، اسلام آباد کو بند کر دیا جائے، دھرنا دیا جائے، اسی طرح کی فضا بنائی جائے جیسے خان صاحب نے بنائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ مسئلہ کوئی فوری طور پر تخلیق نہیں ہوا ہے۔ 25 جولائی 2018 کو جب نتائج کی نوعیت سامنے آئی تو 26 ہی کو میں نے تمام اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر ایک ہفتے کے اندر تمام جماعتوں نے اتفاق رائے کے ساتھ یہ موقف طے کیا کہ انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں اس کے نتائج قبول نہیں ہیں، الیکشن کمیشن ہمیں شفاف اور غیر جانبدار الیکشن دینے میں ناکام ہو چکا ہے، اسے مستعفی ہو جانا چاہیے اور ملک میں منصفانہ انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے۔ اب ظاہر ہے جی کہ ہمیں اس موقف کو لے کر عوام میں جانا چاہیے تھا، اور اسی بنیاد پر میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ حلف نہ اٹھائیں، جو موقف ہم نے طے کیا ہے اسی پر عوام کو ہم کنوینس کریں، اسی پر ان کو آمادہ کریں، اسی پہ ان کو لے کے ہم نے اپنے اس موقف کو منوانے کے لیے پبلک کو ساتھ لینا ہے۔ لیکن اس وقت میری بات نہیں مانی گئی اور وہ حلف میں بھی چلے گئے اور حکومت سازی کے تمام مراحل میں بھی شریک ہو گئے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کا موقف کچھ اور ہو اور پھر اس کے بعد آپ کے عملی اقدامات اس سے مختلف ہوں تو پھر لوگوں کی دماغ سے وہ جو ایک اصولی موقف آپ نے بنایا ہوا ہے وہ محو ہو جاتا ہے، وہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو صرف جمعیت علماء اسلام اکیلی جماعت تھی، اور ابتدا میں تو پوری متحدہ مجلس عمل کی تائید کے ساتھ ہم نے ملین مارچز کا آغاز کیا اور کراچی سے شروع کیا، اور پورے ملک کے اندر ہم نے اب گزشتہ ایک مہینے تک یعنی جولائی کے آخر تک 15 ملین مارچ ہم نے مکمل کیے، اتنے کامیاب کہ ہر ملین مارچ ہمارا جہاں بھی ہوا ایک تاریخی تھا جی، اور پاکستان کی تاریخ میں پھر ایسے اجتماعات کی نظیر نہیں ملتی جی۔ تو ہم نے ایک مسلسل موقف دیا اور ہر مرحلے پر ہم کہتے رہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی تو پھر ہمیں اسلام آباد آ کر اپنے احتجاج وہاں پر منوانا ہوگا۔ اس دوران اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی پھر رابطے ہوئے، اور رمضان مبارک سے لے کر اب تک کئی اجلاسات ہمارے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی اس موقف کو دوبارہ دہرایا گیا ہے، اس کی تجدید کی گئی ہے۔ لیکن اب ہمارے سامنے اس حکومت کی ایک سالہ کارکردگی بھی سامنے تھی۔ کارکردگی کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں، دیکھیے ہم ایک قوم ہیں اور اس قوم کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ہیں۔ چنانچہ اگر معاشی حوالے سے دیکھا جائے تو معاشی انحطاط کا یہ عالم ہے کہ آج
मुल्क दिवालियापन के किनारे खड़ा है जी। और आम आदमी, पॉलिसियाँ बनती हैं, अच्छी भी बनती हैं, बुरी भी बनती हैं, लेकिन 3 साल बाद, 5 साल के बाद उसके असरात पब्लिक तक उतरते हैं। यहाँ तो रात को पॉलिसी बनी और सुबह है उसने आवाम को मुतासर किया। चुनांचे माशी लिहाज से मुल्क बहरान का शिकार हुआ, महंगाई उरूज पे चली गई, पैसा गिर गया आपका। अगर आवाम के हवाले से देखा जाए तो महंगाई, अगर ताजर तबके के हवाले से देखा जाए तो टैक्सेस का निज़ाम और जिस तरह से बेचारों को यानी पैसा मुंजमद कर दिया है, कारोबार नहीं हो रहा, कारखाने बंद हो गए हैं। फिर उसके बाद अगर नौजवान तबके को देखा जाए तो बेरोज़गारी बढ़ गई और वो जो उनको उम्मीदें दिलाई गई थी वो सारी खाकस्तर हो गई। अगर हम वकला की तरफ जाते हैं, डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं, सहाफ़त की तरफ जाते हैं तो हर तरफ एक कर्ब है। इसी तरह जमहूरी हवाले से भी सियासतदानों की अपनी एक राय है और मुख्तलिफ, लेकिन मजहबी तबका भी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि कोई तबका फ़िक्र ऐसा नहीं रहा है, शोबे ज़िंदगी ऐसा नहीं रहा है कि उससे वाबस्ता लोग जो है वो कर्ब में मुब्तला ना हो। ये सारे कर्ब इकट्ठे होकर इन्होंने फिर उसी एक मौक़िफ़ को लेकर के इस हुकूमत के खात्मे के बगैर मुमकिन नहीं है। बहरहाल फिर अब हमने फैसला किया है कि हम अक्टूबर में इस्लामाबाद में आएँ। ये जो आप अक्टूबर में आएंगे ये प्योरली सियासी बुनियादों के ऊपर होगा, माशी बुनियादों पे होगा या मजहबी बुनियादों पे होगा? क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ किया है ना जी कि बुनियाद तो वहाँ पड़ी जब इलेक्शन में धांधली हुई और एक नाजायज़ हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई। फिर उसके बाद जो उसके नाअहलियाँ हैं, उसकी जो गलत पॉलिसियाँ हैं जिससे पब्लिक मुतासर किया है, तो इसमें सारे कॉजेज़ होंगे। ख़त्म नबूवत का मसला भी होगा, नामूस रिसालत का सवाल भी आएगा, मदारस का सवाल भी आएगा, महंगाई का सवाल भी आएगा, माशी बहरान का सवाल भी आएगा, बेरोज़गारी का सवाल भी आएगा। तमाम जितने भी बहरान इस वक्त मुल्क पे दरपेश हैं और जिससे कि मुल्क का हर तबका मुतासर है, सब इसमें अपनी शराकत करेगा। लेकिन मौलाना ये तो बहुत ख़तरनाक नहीं हो जाएगा, ख़ास करके जब आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें आएंगी तो उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर अपोजिशन आपसे मुत्तफिक नहीं है, यानी नून लीग नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इख्तलाफ है। देखिए तरजीहात होती हैं, हम तरजीहात को भी इख्तलाफ कह देते हैं। सियासी पार्टियाँ हैं, मजहबी इशूज़, ऐसा नहीं है। हमने आइन की बात की है। अब अगर आइन में कोई चीज़ नहीं है तो फिर तो आदमी कहे कि आप मावराए आइन बात कर रहे हैं। तो ये जो आइन बना है इन्हीं पार्टियों के वोट से बना है, इन्हीं के अकाबिरीन के वोट से बना है। तो ये कोई पार्टी इस चीज़ की नफ़ी तो कर नहीं सकती जी। अब ये है तरजीहात की बात जी। तो हर एक अपनी तरजीह के साथ आए, हम फराख दिल हैं, हम सबको कबूल कर रहे हैं। यही वजह है कि जो पिछली 2 इजलास हुए जिसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं आए और माजरत की, आज कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होनी थी, आपको मौखर करनी पड़ी, बिलावल नहीं आए, यही वजह है कि तरजीहात उनकी कुछ और है। और तरजीहात हैं क्या असल में? तरजीहात में भी कोई झगड़ा नहीं है इस वक्त, तो कोई ऐसी बात सामने आई ही नहीं है। जब आपको याद होगा जब पिछली दफ़ा हमने सरबराही इजलास बुलाया तो मुझे पता था कि अगले रोज़ बिलावल साहब नहीं आ पा रहे, तो मैं उनको मिला, उनके घर में जाकर मिला हूँ और उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हम हुकूमत गिराने में आपके साथ हैं मुकम्मल तौर पर। मैं अब इस लेवल पर जब कोई गुफ्तगू होती है तो फिर उसको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में आज भी आप उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़रा देख लें, उसने बड़ी सराहत के साथ अपनी बातें की हैं। मुस्लिम लीग की तरफ से मुख्तलिफ बातें फैलाई जा रही हैं, लेकिन किसी में भी कोई ऐसी नहीं है कि वो अपने मौक़िफ़ से या मुख्तलिफ हुए हैं। लेकिन ये है कि चार्टर ऑफ डिमांड हमने तय करना था, तो उस चार्टर ऑफ डिमांड में भी कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। उसूली तौर पर हम तमाम चीज़ों पर मुत्तफ़िक़ हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि शायद बिलावल साहब 29 को भी नहीं आ सकेंगे, शायद उनमें कोई पेशी है या वालिद साहब की वजह से वो कोई आज मसरूफ़ दिन था उनका। तो इस वजह से हमने कहा नहीं, जिस वक्त उनकी अवेलेबिलिटी होगी तो हम उस वक्त। तो लेकिन आपने अक्टूबर की जो है वो डेट दी हुई है कि अक्टूबर में आपने इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना है। इस तारीख के ऊपर भी इख्तलाफ है अपोजिशन के अंदर। शायद वो सुनने में आया कि उनका ख्याल है कि 2-4 महीने आगे इसको जाना चाहिए और आप कह रहे हैं कि नहीं अक्टूबर में। असल बात यह है कि हमने 15 मिलियन मार्च किए और सिर्फ एक पार्टी की बुनियाद पर इतने बड़े मुजाहरे। अब उसमें पब्लिक ने शिरकत की है, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है। और मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे मिलियन मार्च में
ہر پارٹی کے لوگ شریک ہوئے ہیں، پبلک شریک ہوئی ہے، اس میں کوئی پارٹی کا عنوان بہت کم نظر آ رہا تھا جب ہم دنیا کو دیکھتے تھے، حد نظر انسانوں کا سمندر ہے۔ اب اتنی ہم نے پبلک کو 15 اب لوگوں میں اعتماد کو بھی تو برقرار رکھنا ہے نا جی، کہ لوگ کہیں جی آپ تو ہمیں ٹال رہے ہیں، پھر ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اور یہ جو آپ شاید اسلام آباد کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس طبقے کو ہم نے مایوس نہیں کرنا تھا، اس کے اعتماد کو برقرار رکھنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ چنانچہ ہم نے 28 جولائی کو آخری ملین مارچ کیا کوئٹہ میں، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی اگست کا مہینہ جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں اس کو استعفے کی مدت جی۔ چنانچہ 31 اگست تک اب اس کے پاس 2 دن رہ گئے ہیں، اگر وہ مستعفی ہوتا ہے تو ہم نہیں آئیں گے، اور اگر مستعفی نہیں ہوتا تو پھر عوامی طاقت جو ہے وہ یہاں آئے گی، اور عوامی طاقت انشاءاللہ بھرپور ہوگی، پورا ملک جو ہے وہ، آپ صرف اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، میں تو سمجھ رہا ہوں ملک پورا لاک ڈاؤن نہ ہو جائے جی۔ آپ پورا ملک کر سکتے ہیں لاک ڈاؤن انشاءاللہ ہر جگہ؟ ہم نہیں کریں گے، عوام خود کریں گے جی، عوام خود کریں گے۔ جو مین شاہراہیں ہیں وہ لاک ہو جائیں گی، لاک ڈاؤن ہو جائیں گی؟ یہ اس موقع پر صورتحال کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ کہیں ہمیں اس طرف دھکیلا تو نہیں جائے گا، اگر نہیں دھکیلا جائے گا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ملک کو مشکل میں ڈالیں، عوام کو مشکل میں تو ڈالیں۔ مولانا بریگیڈیئر صاحب تو کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب کے عوام پھر نمٹے گی آپ سے، تو اس کا تو عوام ہی مطلب یہ ہے ہمارا کہ کوئی سول استقبال وار کرے گی۔ کسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ان کی ذہنیت ہے نا کہ وہ سول وار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ان کی گفتگو سے اندازہ بھی ہمیں لگا، لیکن ان کو معلوم، ہم بتانا چاہتے ہیں ان کو کہ عوام جو ہے وہ استقبال کرے گی، پھول برسائیں گے، اور اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو انہوں نے ہی انجینئر کیا ہوگا۔ تو اگر اکتوبر میں آپ کے ساتھ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نہیں جاتے تو پھر بھی آپ اٹل ہیں کہ آپ نے ہم تاریخ اٹل نہیں ہیں، اور ہم بدلنی؟ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کارکن ہمارے ساتھ ہیں، ان کے کارکنوں کا بھی ہم پہ دباؤ ہے نا۔ ہم تو اب گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سرکاری ملازمین کھڑے ہوتے ہیں، وی آئی پی لانج میں جاتے ہیں تو وہاں پر تاجر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، جلدی کریں جی۔ تو اس حوالے سے ہر طرف پبلک کی ایک تائید حاصل ہے الحمدللہ۔ اور اگر حکومت آپ کو روکتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہم نہیں رکیں گے نا، اور پھر جو اس طرح کی سچویشن ہوگی اس تو میں بننے کوئی، دو، بننے دو، تو پھر تو سسٹم بھی جا سکتا ہے۔ نہیں، ہاں یہ اب ایک مسئلہ ہے، سسٹم کیوں جائے گا، حکومت کیوں نہ جائے؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ قوتیں اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی سیاستدان آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرتا ہے تو ہمیں بہانہ مل گیا، یہ غلط بات ہے۔ تو آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ آپ کو ٹف ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا، آپ کے کارکنوں کو ٹف ٹائم ملے گا؟ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میری پوری فیملی کی زندگی سیاست میں گزری ہے، اور میں 200-300 سالہ سیاسی تاریخ رکھتا ہوں، آزادی کی تحریک اور اس کے بعد کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ذہنی طور پر کہیں کہ جی اسلام آباد میں حلوہ بانٹا جا رہا ہے تو ہم حلوے بانٹنے کے لیے آ رہے ہیں، دودھ کی گلاس بانٹے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں لے کر تحریک کے لیے اٹھتے ہیں، سوچ کے آ رہے ہیں۔ تحریک کے جو تکلیف دہ پہلو ہوتا ہے وہ زیادہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، عیاشی نہیں ہوتی اس میں جی، اور جو عیاشیوں کے لیے اسلام آباد آتے ہیں وہ آپ نے 120 دن کے دائرے میں دیکھ لیا تھا۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں قائد اور رہنما جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ حکومت کو جانا پڑ سکتا ہے، تو کیا ہوگا اس صورت میں؟ کیا ہوگا، اور کیا واقعی ایجنڈا اس لاک ڈاؤن کا صرف یہ ہوگا کہ حکومت گھر جائے، یا اس کے کچھ اور نتائج ہو سکتے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمیں ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے، جو کہ اکتوبر میں ڈیڈ لائن دے چکے ہیں لاک ڈاؤن کی اسلام آباد کو بند کرنے کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف اسلام آباد نہیں، پورا پاکستان ہم جگہ جگہ سے بند کر سکتے ہیں۔ مولانا، بند ہو گیا اسلام آباد، بند ہو گیا پاکستان، پھر اس کے بعد حکومت آپ کے خیال میں چلی جائے گی؟ کیونکہ بڑی مضبوط حکومت کو بھی جانی چاہیے، مضبوط نہیں ہے، مضبوط تو تب ہو جب اس کا کوئی بیس تو ہو نا، جب دھاندلی کوئی بیس تو نہیں ہے نا کسی حکومت کا جی۔ تو اس طریقے سے یہ حکومت ہی نہیں ہے، اور ہم دنیا کے ساتھ غلط ڈیل کر رہے ہیں، پوری دنیا ہمیں حقارت سے دیکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسے ملک میں اس کو پتہ نہیں کس نے بلایا، ایئرپورٹ پر کوئی موجود ہی نہیں تھا اس کو لینے کے لیے۔ تو
ہمیشہ پہلے مذاکرات ہوتے ہیں، پھر دونوں ملکوں کے سربراہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم نے یہ طے کیا، ہم نے اس پہ اتفاق کیا. یہاں یہ ہے کہ پہلے ان کے ساتھ گفتگو گپ شپ لگا دی، پھر جا کر بیٹھ گئے. یہ پتہ نہیں کہ مذاکرات میں کیا ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو ملاقات تھی، تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ غیر سنجیدہ لے رہی ہے پوری دنیا. جہاں بھی یہ جاتا ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ریسیو کس لیول پر کیا جاتا ہے. ایون کہ ہمارے آرمی چیف کو کس اعزاز کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر کو کس اعزاز، اور کہتے ہیں جی کہ یونٹری کمانڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے. تو یہ ایک مضحکہ قسم کا حکومت ہے، اور ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے پوری دنیا کے سامنے اس قسم کی حکمرانی کو دنیا کے سامنے رکھ کے. اب ظاہر ہے جی کہ ہم کیا چاہیں گے جی، ہم چاہیں گے کہ فریش الیکشن ہو، غیر جانبدار ہوں، قوم اس الیکشن کے نتائج پر اعتماد کرے، ایک جائز حکومت آئے، اور پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ، اس پہ اعتماد کرے کہ یہ پاکستانی ہے. ہم نے حکومت پاکستانیت کی بنیاد پر کرنی ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پہلے انگوٹھا لگائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکومت بنا سکے. ہم ایک اعتماد کی فضا میں پاکستانی بن کر مل کر ملک کو چلانا ہے. ہم تو مل کے ملک کو چلانے سے تو مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انتخابات نہ بھی کرائے جائیں اور کوئی قومی حکومت بنا دی جائے. اس کے امکانات کیا ہیں؟ ایک تو ہے ہمارے رائے، ایک جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. اگر کوئی ہے پاکستان میں ایسی اتھارٹی کہ ہماری اس رائے کے برعکس کوئی اپنی تجاویز رکھتی ہے کہ یہ بھی اس کا متبادل ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا متبادل ہو سکتا ہے، تو لائے. تو ایسی صورت میں آپ کس سے بات چیت کریں گے؟ میرے خیال میں ہماری بات چیت حکومت سے تو نہیں ہو سکتی. تو جن سے ہوگی وہ تسلیم کر لیں گے کہ اس حکومت کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اور کرنا چاہیے. وجوہات کیا آپ کو معاشی لگتی ہیں صرف، یا معاشی، مذہبی، دینی، اخلاقی، تہذیبی، عام آدمی کی بھوک پیاس، یہ ساری چیزیں یہ اس ملک کی ایک طلب بن گئی ہیں، عام آدمی کی ایک طلب بن گئی ہے، اور ہمیں ان حقائق کو تسلیم کر لینا چاہیے. ضد پہ کیوں رہے ہم؟ لیکن مولانا آپ خود سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں. ایک حکومت آئی ہے جیسے تیسے آئی ہے. پاکستان میں کوئی حکومت کبھی بھی صحیح ووٹوں کے، آپ کو لگتا ہے کہ کبھی صحیح ووٹوں کے ذریعے سے آئی؟ ہم وہ لوگ ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو اس طرح کے الیکشن سے آئے تھے تو ہم نے تحریک چلائی تھی اور ہم نے نہیں تسلیم کیا تھا. انہوں نے مان لیا تھا کہ آیا مذاکرات، سیاسی آدمی تھا. سر اس تحریک کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ بھی تھی نا، اب تو ایسی صورتحال نہیں ہے. نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ہم اس طرح نہیں لیں گے کہ اگر وہ چاہے گی تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ غلط بھی صحیح ہو، وہ نہیں چاہے گی تو صحیح بھی غلط ہو. یہ تو پھر پولیٹکس نہیں ہے جی. اس اصول کو تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. عوام کو راضی کرنا پڑے گا، پبلک کو راضی کرنا پڑے گا. تو عوام کی راضی کیے بغیر نہ کوئی حکمران نہ کوئی ادارہ اس ملک کو چلا سکتا ہے. عام پبلک اضطراب میں ہے، عام پبلک مشکل میں ہے، اور اس مشکل کو نکالنے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا. ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ حکومت کو گرایا جائے، جبکہ ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 5 سال پورے کرنے دیں، خود بخود گر جائے گی. وہ تھی، لیکن آل پارٹیز کے فورم نے جب طے کر لیا تو پھر انہوں نے اپنا موقف آل پارٹیز کے فورم کے مطابق. جب آپ ترجیحات کی بات کر رہے تھے تو آپ پی ایم ایل این کی سچویشن کو دیکھیں اس وقت کہ ان کی لیڈرشپ جو مین ہے وہ جیل کے اندر ہے، وہ کمپرومائزڈ ہے. زرداری صاحب جیل کے اندر ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں. بلکہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے ان کا سیاسی مستقبل ناپید ہو رہا ہے، بالکل ختم ہو رہا ہے. ایسی صورت میں وہ اتنا بڑا رسک کیسے لیں گے کہ وہ سڑکوں کے اوپر آپ کے ساتھ آ جائیں؟ میرے خیال میں ان کا کارکن جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے، اور وہ ہمارے کارکنوں سے رابطے میں رہتے ہیں. پورے ملک کے احساسات ایک جیسے ہوتے ہیں. اب جہاں تک ہے ان کی لیڈرشپ کا تعلق ہے یا ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے، تو اپنی پارٹی کی پالیسی تو خیر پارٹی نے خود طے کرنی ہوتی ہے. ان کی پارٹی پالیسیوں کے تو ہم مالک نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ہے کہ ان کے جو احساسات ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہم بار بار ان سے یہ بات کہہ بھی رہے ہیں، ہر وقت کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے ملک کے کارکنوں کو یہ ہدایات دیں کہ اس قومی اور عوامی
احتجاج کا حصہ بنے۔ اور آپ کا کوئی پیغام آپ کا میاں ہم تو نواز روزانہ شریف کے ساتھ، بیٹھتے ہیں، بار بار بیٹھے ہیں۔ میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی پیغام آپ کا کوئی ایکسچینج ہوا ہے، کوئی انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے اس صورتحال میں وہ گرفتاریوں کے اس بعد؟ پوزیشن میں نہیں ہے کہ مجھے پیغام بھیج سکیں یا میں ان کو پیغام بھیج سکوں۔ لیکن شہباز شریف سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میرے 2 میٹنگیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، ابھی جب ان کی وہ مظاہرے میں کچھ تکلیف ہو گئی ان کو، دوبارہ ڈاکٹروں نے ان کو کہا کہ آپ بستر پہ رہیں، تو اس سے پہلے میرے 2 میٹنگیں ہوئی ہیں، لاہور میں بھی ان کی رہائش گاہ پہ ہوئی ہے اور یہاں اسلام آباد میں بھی ان کی رہائش گاہ پہ ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اس تصور میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس حکومت کے خلاف ہمیں میدان عمل میں اترنا ہوگا، اور ہم نے ساری ان کے ساتھ صورتحال رکھی ہے کہ اب ہم چونکہ 15 ملین مارچ کے بعد مزید اپنے کارکنوں کو انتظار نہیں کروا سکتے ہیں، اور وہ اب ہمارے اوپر پریشر ہے ان کا، تو ہم نے اکتوبر کا فیصلہ کر لیا ہے، تو کوئی ایسی منفی بات تو میرے سامنے نہیں آئی ان کی۔ تو مولانا اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، آپ لاک ڈاؤن کے لیے آ رہے ہیں، معاشی صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ 8.9% جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے، بجٹ خسارہ تاریخ کی بلند ترین اس کے اوپر ہے، تو ملک کیسے متحمل ہو سکے گا تو سر؟ اس انڈیا آپ کے حکومت کو اوپر کھڑا ہے اس بالکل۔ حکومت کو جتنا ہم ٹائم دیں گے اتنا ہی آپ کا ملک برباد ہو جائے گا۔ اس ملک کو بچانے کا بھی ایک ہی ذریعہ ہے، کیسے نااہلوں سے ملک کو نجات دلائی جائے۔ جب تک ہم نااہلوں سے نجات نہیں دلائیں گے ملک کو، اس طرح تو آپ کے پورے ملک کو بیچ دیں گے جی، پورا ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا جی۔ لہذا اس ملک کی بقا کا راز اسی میں ہے کہ ایسے نااہلوں سے پاکستان کے وطن کو پاک کیا جائے۔ تو ابھی تو شیخ رشید صاحب کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومبر میں جو ہے وہ ہندوستان کے حملے کا خطرہ ہے، میرے تو خیال میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ کشمیر بڑے آرام سے بیچ دیا گیا ہے، یہ کشمیر فروش ہیں، اور ان کو پتہ تھا، بی جے پی نے کوئی خفیہ کام نہیں کیا، بی جے پی نے اپنی انتخابی منشور میں یہ بات رکھی تھی کہ ہم یہ دفعات ختم کریں گے، ان کو پورا علم تھا، ان نے آمدن سفارتکاری نہیں کی، بلکہ انتخابی مہم میں انہوں نے اس کے لیے انتخابی کمپین چلائی کہ اگر یہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، سو یہ حل ہے جو آپ نے دیکھا۔ تو پھر اس صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حملہ نہیں ہو سکتا، ہندوستان حملہ نہیں کر حل آ چکا ہے اور ہم حل پیش کر چکے ہیں، اس پر عملی اقدامات کا فیصلہ کر چکے ہیں، ہم پورے اعتماد ہیں انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں سر ہے۔ اگر ریجنل صورتحال دیکھی جائے تو جس طرح سے اب طالبان کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے کے اندر ہیں، مذاکرات ہوں گے، انخلا ہوگا، وہ کوئی حکومت کر رہی ہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں، اس سے پہلے بھی کرتے رہے اور اب بھی چلتی رہی گی بات۔ تو ان کو ضرورت تو ہے نا یہاں پہ، اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو جو بھی ساتھ ان اس کے سے ہے۔ زیادہ تو ہم تعاون کر سکتے ہیں طالبان کے معاملے میں، اس کا کیا لینا دینا ہے طالبان سے۔ آپ کے کوئی طالبان سے بات چیت ہوئی ہے؟ ہم کے موقف کے حامی رہے ہیں اول دن سے۔ جی وہ تو ہے، لیکن ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے ہاں اوپر اس وقت ہمارا کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن ملک کے لیے، افغانستان کے لیے، پڑوس کے لیے، ریجنل ایک سیٹلمنٹ کے لیے اگر ملک کے مفاد میں ہماری خدمات آتی ہیں تو ہمیں کبھی انکار نہیں کیا ہم نے، لیکن اسٹیٹ سے آگے ہم نہیں بڑھنا چاہتے جی۔ اسٹیٹ جہاں پر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ اسٹیٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا، نہ کوئی ہم ان کے خلاف محاذ کھولنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح کی حکومت ملک پر مسلط کی گئی ہے ایک لمحے کے لیے بھی قابل قبول نہیں۔ ناظرین ہم بات چیت کریں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، بہت ہی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ ریاست سے نہیں حکومت سے جھگڑا ضرور ہے، اور طالبان کے معاملے پہ وہ اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم کچھ ریجنل ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے اور کچھ مزید سیاسی باتیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا آپ نے ایک ریجنل پرسپیکٹو بھی بتایا، آپ پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ پچھلے 5 سال آپ بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ ایک ٹاک شوز کے اندر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ بھی تو تھے، تو آپ نے ویسے کیا کیا پچھلے 5 سال میں؟ مجھ سے پہلے بھی کشمیر کمیٹی تھی، مجھ سے پہلے بھی چیئرمین تھے، سو میں بھی ایک تھا، سو اب بھی تو کوئی ہے، تو کشمیر کمیٹی کو صرف میرے دور سے کیوں جانچا جاتا ہے؟ مسلسل کمیٹی کے انداز سے جانچنا چاہیے نا جی۔ جب ملک کا کوئی حکمران ہوگا تو حکمران تو چند دن کے بعد چلا جاتا ہے، اسٹیٹ تو رہتی ہے، اس کے ادارے رہتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے جی۔
اب ظاہر ہے جی کہ پاکستان نے 1993 میں پارلیمنٹ کی سطح پر کمیٹی بنا کر ایک علامتی یا سمبولک قسم کی ایک کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ایک فورم بنایا تاکہ وہاں پر کچھ سفارشات بھی ہم دے سکیں، اس مسئلے کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی خدمات بھی سامنے آ سکیں، لیکن اس سے زیادہ اس کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ہم بار بار اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو اتنا ضرور ہے جی کہ جس وقت میں کمیٹی کا چیئرمین بن رہا تھا تو اس وقت ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف یا افغانستان یا دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جو 9/11 کے بعد کی صورتحال تھی تو وہ اصل ترجیح تھی، اور مشرف کے زمانے میں ہماری تمام تر پالیسیوں کا محور جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ قرار دیا گیا، اور کشمیر کا موضوع تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو دوبارہ ہم اور خارجہ پالیسی کا محور اسی کو ہم بنائیں، لیکن ظاہر ہے جی کہ جب اسٹیٹ کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو اس کو ایک مین پالیسی کا حصہ بنانا، تو ایک کمیٹی کیا کر سکے گی جی؟ تو ہم تو ان کیمرہ میٹنگز کرتے تھے، اپنا کرب وہاں ظاہر کرتے تھے، اس پر ایک بیان بھی ہم جب بنا لیتے تھے۔ میں مسلسل جو کشمیر سائٹ کی جو ہمارے پاکستان کے اندر حریت کانفرنس کا چیپٹر ہے، کشمیر کے یہاں موجودہ جو جماعتیں ہیں ان کو بلاتا رہا ہوں، اور یہ سارے کرب ان کے سامنے بار بار میں ذکر کرتا رہا ہوں۔ میں تمام مہاجر کیمپوں میں گیا ہوں، میں مظفر آباد ہر سال ایک سے زیادہ مرتبہ جا کر وہاں کے مہاجرین سے، وہاں کی سیاسی پارٹیوں سے میری مسلسل ملاقاتیں رہی ہیں، پورے دنیا میں میں گھوما ہوں، تو کشمیر کے موضوع پہ میں گھوما ہوں، تو مجھے اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ کشمیر کے حوالے اسٹیٹ کا لیول کیا تھا جی، تو جو لوگ اس کا لیول تھا وہ کشمیر کمیٹی کا لیول تھا۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کشمیر کے ساری مسئلے سے امیدیں آج ہمیں بھی انڈین سپریم کورٹ سے رکھنی چاہیے؟ آج بھی کشمیر کے مسئلے سے کمیٹی پارلیمنٹ کے لیول پر کشمیریوں سے ایک رابطے کی حد تک، اور اب بھی وہی صورتحال ہوگی، ہم سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ کشمیر اب سرد خانے میں چلا گیا، 370 کی پوزیشن وہی رہے گی؟ نہیں، 370 پوزیشن تو ختم ہو گئی، جس طرح آپ کے ہاں جس طرح آپ کے ہاں 370 ختم کر کے اس کو عوام سے نہیں پوچھا انہوں نے، جو فیصلہ کر لیا انہوں نے، لہٰذا اب صورتحال جو پہلی تھی، پہلے پاکستانی قوم کا جو کنسپٹ تھا، ایک قومی تصور تھا، وہ یہ تھا کہ ہم سری نگر کیسے حاصل کریں گے۔ 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان میں تبدیلی لائی گئی آئین کے اندر، اس کے بعد ایک قومی تصور یہ پیدا ہو گیا ہے اب متبادل کہ مظفر آباد کو کیسے بچائیں گے۔ اب یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ آپ کی پوزیشن چینج ہو گئی ساری کی ساری۔ تو اس اعتبار سے جو کچھ ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی اچانک سے کچھ ہو گیا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب آرٹیکل 370 ختم ہوا، آرٹیکل 35A ختم ہوا، تو پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں بلایا آپ نے؟ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس آپ نے بلانا ہی تھا مشترکہ، تو پھر ان کیمرہ پہلے ان کو یہ تو بتاتے کہ 370 اور 35A ہندوستانی آئین میں آئے کب ہیں، اس سے پہلے ہماری پوزیشن کیا تھی، جب یہ آئے تو پھر سے ریاست کی پوزیشن کیا تھی، اب جب ختم ہو گئی ہے تو اب ہماری پوزیشن کیا ہے۔ تو پارلیمنٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور آپس میں لڑتے رہے، اور ایک بڑا خوبصورت قسم کا یکجہتی کا پیغام کشمیر میں بھی جا رہا تھا اور ہندوستان میں بھی جا رہا تھا۔ تو یہ ہم نے مذاق کیا ہے اس مسئلے کے ساتھ۔ اب ہم میڈیا کے زور سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو یہ اعتماد دلائیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم حکومت عوام ان کے ساتھ ہیں، سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ چند روز کے اندر کشمیر کے ساتھیوں کو بلا کے ان سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم مظفر آباد میں باقاعدہ اس حوالے سے ایک عوامی مظاہرہ کریں، عوامی اجتماع کریں، اور اس پر ہم کشمیریوں کو اپنے ایک یکجہتی کا پیغام۔ لیکن مولانا وہ گورنمنٹ کیا کر سکتی تھی جب 370A انہوں نے ختم کر دیا، مودی سرکار نے کیا، اپنے آئین سے ختم کیا، تو یہ کیا کر سکتی تھی آپ کے خیال میں؟ حضرت دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ لابنگ کرتے ہیں، آپ پھیل جاتے ہیں، آپ
पूरी दुनिया को कांटेक्ट करते हैं, उनके घरों में जाकर उनसे बात करते हैं कि साहब हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है, रोको उसको। वो कहते हैं उनको अंदाजा नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा, किसको अंदाजा नहीं कहते था? बहुत देर से अंदाजा हुआ नहीं जब नहीं तक नहीं, कि वो उनके मंशूर में ये बात थी। जब इलेक्शन लड़ रहा था तो उस वक्त ये बात उनके मंशूर में आई थी। फिर इसने दौरान इंतखाब कहा कि जब मोदी साहब कामयाब होंगे तो उनकी बरकत से मसला कश्मीर हल हो जाएगा। ये है वो हाल उसका। तो अब वो कह रहे हैं कि 12 से 12:30 तो आप भी एहतजाज में हिस्सा लेंगे, जो जुम्मे को हर रोज हर जुम्मे हाँ, को। तो आधे घंटे से जब आप खामोशी का इजहार करेंगे, ये खामोशी का जो इजहार है ये यूरोप की तकलीद है, और ये सिर्फ अफसोस के इजहार के लिए होता है कि हम 1 मिनट के लिए आपके लिए खामोशी का इजहार करेंगे, यहाँ मेहरबानी आधा घंटा खामोश रहेंगे, और इससे जनाब हिंदुस्तान की और मोदी की चूल्हे हिल जाएंगे। तो मौलाना आपको क्या लगता है सर, अब क्या कर सकते हैं? अब तो देर हो गई कुछ ना। नहीं कर सकते, अब मुजफ्फराबाद को बचाना है। होगा क्या आपको आइंदा चंद हफ्तों में, महीनों में क्या नजर आ रहा है? मुझे तो इधर का कश्मीर हमारे, अब इसमें मीडिएशन करेगा अमेरिका ना जी, वो तो उनके हवाले कर दिया। हवाले करने के बाद भी मोदी चला गया है, और जिस बेतकल्लुफी से वो आपस में मिल रहे हैं और जी। हाथ बजा रहे हैं एक दूसरे के, उससे अंदाज़ा लगता है कि वो सफारती मैदान में हमसे आगे है। कितने ममालिक में वो जा चुका है और कितने ममालिक में हम जा चुके हैं। हमने टेलीफोनें की हैं, वो डायरेक्ट किया है। उनके वफूद बाहर गए हैं, वज़ीर ख़ारजा बाहर गए हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किए हैं, बस। तो सर ये तो जब होता ना, जब हम भी भारत की तरह एक कामयाब रियासत होते, हमारी भी मईशत बड़ी स्ट्रांग होती, दुनिया भर में हमारी तिजारत हो रही होती, तो ऐसा नहीं था ना सर, और इसका जिम्मेदार टोटली ये गवर्नमेंट तो नहीं है। हाँ, ये बात अपनी जगह पर है कि आप 70 साल से कमज़ोर पोजीशन पे जा रहे हैं। क्यों गए आपने कमज़ोर रास्ता क्यों इख्तियार किया? आपने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पर क्यों एतमाद किया? आपके पार्लियामेंट को इतना इख्तियार क्यों नहीं दिया गया? मुश्किल ये है कि हमारा तो पार्लियामेंट ही 1973 में बना, हमारा तो आईन ही सन 73 में बना। उसके बाद से हमने जो सफ़र शुरू किया है वो भी अंडर अम्ब्रेला, उसके साये में हम चल रहे हैं। और तो ये चीज़ें जो हैं कि जिसमें जब तक ये तस्वुर होगा कि हुकूमत किसी और की है, पार्लियामेंट उसके शरीक इख्तिदार है, तो फिर पार्लियामेंट की हैसियत क्या रहेगी? मौलाना अब आखिरी उसमें कि आपको क्या लगता है, मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज और जरदारी साहब का सियासी मुस्तकबिल कहा जाता है वो तो माइनस देखिए, हो ये गया है। सियासी कैदी हैं, ये कतन जो इल्ज़ामात में पकड़े गए हैं तो बहाने हैं, कोई चीज़ है नहीं और बना देते हैं जी। प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि आप उसको झूठ भी फिर नहीं कह सकते। तो इससे हम कहते हैं अदालत फैसला करे ना। अब 8 साल पहले भी जरदारी जेल में रहा, 10 साल ये लोग जो हैं जेल में भी रहे और बैरून मुल्क भी रहे, तो यहाँ पर सारी जायदादें उनके कब्जे में लेकर दोबारा क्यों दे दी गई उनको? तो ये सारी चीज़ें ड्रामे होते हैं, वक्ती तौर पर एक समा बांध लेते हैं, आम आदमी की दिल दिमाग में डाल देते हैं। और अब तो मुस्तकिल एक पार्टी वजूद में आ गई है, ये पीटीआई जो पार्टी है, ये सिर्फ इसीलिए है कि गली कूचे में लोगों का चोर 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 चोर, तुम चोर हो तुम चोर हो, इस काम के लिए उन्होंने बाकायदा एक वो कामयाब नहीं हो रहे आपके ख्याल में? कामयाब तो अगर उनको गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तारी जो है सियासी आदमी के लिए कोई ऐसी अचंभी चीज़ नहीं होती जी। सियासतदान फिर ये बर्दाश्त करते रहते हैं और उस कर्ब से उनको गुजरना पड़ता है, लेकिन बुनियादी चीज़ है कि वो अपने सियासी मौक़िफ़ पर इस्तिक़ामत के साथ कब तक रहेंगे? पहले भी जब मुशर्रफ के ज़माने में उनको गिरफ्तार किया और फिर गिरफ्तार किया और फिर उनकी जायदादें जब्त की और फिर उसके बाद उनको मुल्क के बाहर, तो यही तबसरे होते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म और फलां की सियासत ख़त्म और बेनज़ीर की सियासत ख़त्म। फिर वही लोग आए, उन्होंने हुकूमतें की। तो इस तरीके से तो तासुर हर वक्त फैलाया जाता है ना। लेकिन नवाज शरीफ साहब कब तक आपके ख्याल में अब जेल में रहेंगे? क्योंकि आपने देखा जो जजेस वाली व्हाट्सएप वाली स्टोरीज हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो तो आपके सामने। तब तक का ताल्लुक इससे नहीं है कि अदालत ने क्या फैसले दिए हैं और उसको कितनी मुद्दत के लिए रखा है, हालात के साथ है। तो कोई डील अगर हालात चेंज हो गए सियासी तौर पर तो फिर मामला बदल जाएंगे। और हालात कब तक चेंज हो सकते हैं? हालात तो अक्टूबर में चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। आप कंफर्म है इसमें? इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, तबसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।